وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو باطل سے ہٹا کر حق کی طرف مائل کیا، پہنچا دیا. آپ حضرات نے داخلے سے لے کر اب تک جامعہ کے ماحول کو دیکھا، حصول تعلیم کو بھی دیکھا، اور مستقبل کے لیے بھی آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا. چند دن بعد عید الاضحیٰ کے واسطے سے چھٹیاں ہونے والی ہیں، اور ان چھٹیوں سے پہلے آپ حضرات نے کیا پایا، کیا کھویا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. اس لیے ایک تعلیم ہے جس کا انداز سکول والا ہے، اور ایک تعلیم وہ ہے جس کا انداز حصول والا ہے. سکول کی تعلیم کتاب کھولی، پڑھی، چھوڑ دی. حصول والا سبق اور تعلیم یہ ہے کہ آپ نے کل کیا پڑھا تھا، سمجھا کیا تھا، کمی کیا رہ گئی، آج اس کمی کو پورا کیسے کرنا ہے، اور آج کے سب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیسے کرنا ہے. سکول کی تعلیم میں اور حصول کی تعلیم میں یہ فرق ہے. جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ کے لیے سبق سمجھنا مشکل ہوگا. سبق پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کی یاد تب ہوگی جب آپ تکرار کریں گے. العلم لا يحصل الا بالتکرار، بغیر تکرار کے حصول علم ہے ہی نہیں. قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ سحور کا وقت ختم کب ہوگا، تو وہاں ابیض اور اسود کا تذکرہ ہوا. تو عربی جاننے والے انہوں نے ابیض سے مراد دھاگا لیا، اسود سے مراد بھی دھاگا لیا، سیاہ اور سبز یعنی سفید دھاگا جو ہے نا تو رکھ دیے کہ جب یہ عیاں ہوں گے تو وقت ختم ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب اس بات کی خبر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ابیض اور اسود سے مراد دھاگے نہیں ہیں، ابیض سے مراد فجر ہے،
اور اسود سے مراد رات ہے۔ تو عربی سمجھنے والوں کو بھی ایک استاد کی ضرورت تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شاگردی کے اندر انہوں نے علم حاصل کیا، اور ان کا حاصل کردہ علم آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں ویسے ہی حاصل کرنا ہے، صرف تاریخ حاضری حاضر باش یہ تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ اپنی کوشش کو اللہ کی رضا کے لیے پورا حق ادا کرو، کوشش کرنے کا، کہ اس میں کمی نہ رہ جائے۔ ایک ایک حرف سے جملہ، اور جملے سے کلام، کلام سے کتاب، یہ ہمیں حاصل ہونی چاہیے۔ اور وہ کس کے پیغمبر؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات فرما رہے ہیں کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ آپ کا باپ آپ کے مخالف، آپ کا خاندان آپ کے مخالف، حکومت آپ کے مخالف، محلہ آپ کے مخالف، سوائے ایک بیوی کے اور ایک بھتیجے کے۔ تو کوشش کی، اس کوشش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هو اجتباکم، آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ کو انتخاب کر دیا گیا ہے، آپ منتخب ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ اگر آپ قیام نہیں کر سکتے تو قعود کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ بیٹھ کر بھی نہیں تو مزاج لیٹ کر پڑھ لیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ ہر حال میں تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اور جب آپ مدارس کے اندر اساتذہ کے سامنے، اپنی کلاس کے اندر اپنے علم کی یادداشت کے ساتھ اپنے آپ کو نکھارتے ہیں تو پھر تھوڑا سا غرور بھی آ جاتا ہے۔ اپنی کلاس کے اندر ہی کہتے ہیں کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا، یہ تو کچھ سناتا ہی نہیں ہے۔ تو اس غرور کو ٹالنے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا ہے۔ پھر وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن پاک سکھایا، اور ہم سب جتنے علم سیکھ رہے ہیں قرآن پاک سمجھنے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ صرف ہو، نحو ہو، منطق ہو، اصول ہو، فقہ ہو، جتنے بھی علوم ہیں ان سب کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ حدیث پاک بھی اس کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ تو پھر یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس ذات نے قرآن پاک کی تعلیم دی ہے وہ مہربان ہے۔ تو اگر میرے ساتھی کے اندر کمزوری ہے تو میرے ذمے اس کا حق بنتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو پہنچا دوں، اس کو سکھا دوں، نہ کہ اس کی توہین کی جائے اور اس کو ذلیل کیا جائے۔ یہ حصول تعلیم کا حصہ ہے۔ یہ تب بنے گا جب آپ کے اندر غرور ٹل جائے گا اور آپ خیر خواہ بن کر اپنے علم کی
جو دولت ہے اس کو آگے تک پہنچائیں گے، تو پھر فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ اپنے دادا ابراہیم کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کو دیکھ لیں، انہوں نے کیسے دین کو جو ہے نا پھیلایا، کہاں سے کہاں تک سفر کیے، اولاد کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا حکم خدا بندی پر۔ آج وہ مقام، جس مقام پر وہ خاموشی سے آخر میں جب یہ پیغام ملا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو سر ہلا دیا، اتنے غمگین ہو کر جب گئے، تو آج پوری دنیا کے اندر اسی مقام کو کعبے کا رقم دیا گیا، گویا کہ پوری دھرتی کا وسط جو سب سے پہلے پانی سے ابھرا ہے وہ وہی مقام ہے جہاں بیت اللہ ہے۔ پوری دنیا وہاں رخ کر کی عبادت کر رہی ہے۔ تو جب ملت ابیکم ابراہیم پر ہم اپنے آپ کو شامل کریں گے تو پھر اپنا نقصان برداشت کرنا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اور جب اپنے آپ کو تم ڈھالو گے اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو گے تو ہوا سماکم المسلمین، فرمایا کہ پھر تم مسلمان ہو، پھر تمہارا اسلام تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ من قبل، فرمایا کہ مسلمانوں کا نام آج سے نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہے۔ وفی ھذا، اور اس قرآن پاک کے اندر بھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ وفی ھذا لیکن الرسول، اور اسی قرآن کے اندر بھی تمہارا مسلمان ہونے کا تمغہ تمہیں دیا گیا ہے، اور آپ کے رسول آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم وہ تمہارے مسلمان ہونے پر مسلمانی کے گواہ ہیں۔ لیکن رسول شہید علیکم، تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ اور تمہارا مقام کیا ہوگا؟ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے حق میں گواہی دو گے۔ اعتراض ہوگا کہ یہ تو تھے نہیں، یہ امت تو آخر میں آئی ہے، یہ کیسی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں؟ تو آپ ہی کی زبان سے یہ جواب آئے گا کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا کلام آیا ہے قرآن پاک، اس قرآن پاک نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جتنے نبی آئے وہ سارے کے سارے سچے تھے۔ ہم تو اس قرآن پاک کی تعلیم کے واسطے سے گواہی دینے کے حقدار ہیں کہ پیغمبر سچا ہے، اور یہ جو آج جہنم کا اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ تو ہم گواہی تب دیں گے جب ہم مسلمان رہیں گے۔ اگر ہمارے اندر کینہ آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، فحاشی آ جاتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، تو پھر ہمارا اسلام ناقص ہو گیا۔ تو جس طرح جسم کا کوئی حصہ بھی ناقص ہو جائے تو انسان پورا نفع نہیں حاصل کر سکتا، کیوں کہ جسم وہ ناقص ہے، تو یہ بھی ناقص رہے گا۔ تو جس طرح جسم کے حصے کے اندر نقصان انسان کو کامل انسان نہیں رکھتا، روح کے اندر بھی یہ نقص انسان کو قابل مسلمان نہیں رکھتا۔ کامل مسلمان ہونے کے لیے پھر ملت ابیکم ابراہیم کے اندر ہمیں ڈھلنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر کیا ہے؟ فاقیموا الصلاۃ،
نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ یہاں تو نگران اساتذہ کے واسطے سے مسجد میں آ جاتے ہیں، گھر میں جا رہے ہیں اب تو وہاں آپ کو بدلا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ کیفیت جو آنے سے پہلے آپ کے ماں باپ کے سامنے تھی اس سے آپ کو فائق ہونا چاہیے، اچھا بن کے جانا چاہیے، تاکہ ان کو سکون مل جائے کہ ہماری اولاد سیدھے راستے پر چل رہی ہے۔ پھر دھوپ بھی ان کے لیے جو ہے نا مشکل نہیں ہے، کوئی کام بھی ان کے لیے مشکل نہیں ہے، سارے کام کریں گے وہ۔ لیکن اگر آپ پہلے سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ پہلے تو آواز سے اٹھ جاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، اور اب جناب آپ پڑھیں اٹھتے نہیں، نہ کسی کام کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ صرف آپ کی شکایت نہیں ہے، پھر اساتذہ کی بھی شکایت ہے، مدرسے کی بھی شکایت ہے، دینی تعلیم کی بھی شکایت ہے۔ تو اپنے آپ کو اس دینی تعلیم کی شکایت سے بچانا ہے، اساتذہ کی شکایت سے بچانا ہے، جامعہ کی شکایت سے بچانا ہے کہ اپنے آپ پہلے سے جو ہے نا اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں کہ ایک آواز پر لبیک کہیں اور حاضری دیں۔ جو کام باپ کر رہا ہو، ماں کر رہی ہو، اور آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے لے لیں کہ ابو میں یہ کام میں کرتا ہوں، امی یہ کام میں کرتا ہوں، تو یقیناً پھر ایسی حالت کے اندر ان کی دعائیں نکلیں گی، ان کی دعاؤں سے پھر آپ کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرح بنا دیں گے، سینہ کھول دیں گے آپ۔ دعاؤں سے جو ہے انسان ضرور ہی نفع حاصل کرتا ہے، تب کرتا ہے جب آپ خدمت کریں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، فرمایا کہ جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات قرآن پاک کی نسبت سے ہیں، اس نسبت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو پختہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو پختہ رکھیں، پختگی کے ساتھ وقت گزاریں، کسی قسم کا شکوہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی نہ ہو، اور نہ ہی ماں باپ سے ہو، نہ دوست احباب سے ہو۔ پھر اپنے قصور کو دیکھ کر توبہ کر لیں تو انشاءاللہ پھر جو کمی ہوگی فوراً پوری ہو جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، فرمایا کہ وہ تمہارا بہترین دوست ہے، بہترین کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر۔ اس سے بہتر کون دوست ہو سکتا ہے، اور اس سے بہتر کون مددگار ہو سکتا ہے؟ تو آج ہماری مدد غیر مسلم سے ہو رہی ہے تو دھوکے کے اندر ہم ہیں۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، اس سے ہم نہیں مانگتے، بلکہ جہاں مدد مانگنے کا قرب حاصل ہے انہی مقامات کو ہم ویران کرنے کی در پہ ہیں۔ تو ان ویرانیوں سے جب اپنے آپ کو ہم پختگی کے ساتھ آباد کریں گے تو یقیناً کوئی محتاجی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام تر معاملات کے اندر آسانی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے، اور اب آپ کے ذمہ ہے یہ کہ اب جب جائیں تو اپنے آپ کو مجاہد بنا کے جائیں، اپنے آپ کو کام کرنے والا بنا کے جائیں، پڑھنے والا بنا کے جائیں، اور جو کچھ کمی آپ کے خاندان کے اندر رسومات کی ہے ان رسومات کی کمی کو بھی پیار سے ان سے سمجھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھا لیں کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے یہ غلط ہے، نہیں، کیونکہ وہ تو عمر سے لے کر آ رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ان کو، بال بچے والے ہو گئے، پھر بھی ان کے پاس وہی عمل ہے، لیکن اس عمل کے توڑنے کے لیے پھر آپ کو محبت سے یہ کام کرنا ہوگا تاکہ وہ اس گندگی سے اور اس غلاظت سے بچ جائیں جس کو عبادت ہمیں کرتے ہیں لیکن ہے وہ نقصان، ہے وہ بے دینی۔ آگے بات سمجھ، تو جانے کے لیے آپ جائیں، پھر آنے کے لیے بھی وقت پر آئیں تاکہ آنے کے بعد جو ہے نا وقت کام آ جائے، یہ نہ ہو کہ پھر وہاں لڑک جائیں کہ بس جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو یہ بات شیطان کا گویا کہ آپ کے گلے میں ہاتھ ہے، شیطان کا ہاتھ گلے میں نہ آنے دیں۔ جو وقت ملے اس وقت کو پورا کرنے کے بعد پھر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جانے میں تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبرنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو دولت علم سے مالا مال فرما. یا اللہ قرآن پاک کی محبت نصیب فرما، دین اسلام کی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی چپے چپے کی حفاظت فرما، ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، تمام مسائل کی بات فرما، تمام مدارس کی بات فرما. یا اللہ جامعہ قاسم کی ضروریات اپنی غیبی خزانے سے پوری فرما. جتنے معاملین ہیں سب کے تعاون قبول فرما. دنیا کے اندر بھی ان کو اس کو بدل عطا فرما، آخرت میں نہیں یا اللہ اس کو بدل عطا فرما. یا اللہ جن دوست صاحب چل کر آئے ہیں، یا اللہ گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دین کے لیے یا اللہ دین سیکھتے ہوئے تیری رضا چاہتے ہیں، تیری رضا کے لیے دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، تو راضی ہو جا. یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک.